حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض کیوں رہی؟ حضرت علی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک ایسی بات کہہ دی کہ جس کو لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ساری زندگی حضرت علی سے بات نہیں کی۔ یہ ناراضگی اتنی رہی کہ آگے جا کر دونوں کے درمیان جنگ کی شکل بنی، جس میں ہزاروں صحابی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کی ایک بات کی وجہ سے اتنا ناراض رہی کہ ساری زندگی حضرت علی سے بات نہ کی۔ وہ حضرت علی سے اتنا ناراض رہتی کہ ان کا نام لینا بھی گوارا نہ کرتی۔ آخر یہ ناراضگی اتنی آگے پہنچی کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیچ ایک جنگ ہوئی جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے، اور اس میں ہزاروں صحابہ کرام کا پاکیزہ خون بہایا گیا، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں اور ہزاروں بچے یتیم ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق تشریف لے گئے تو وہاں سے واپسی پر قافلے کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا۔ اب جس قافلے کے لوگ جیسے جیسے تیار رہتے تھے تو چلتے رہتے تھے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں اونٹ ہوا کرتے تھے، چلتے چلتے گھنٹوں لگ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ قافلے نے تو جانا ہی ہے، اب پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا، کیوں نہ میں قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤں۔ اس وقت قضائے حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتے تھے، لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیتوں میں چلی گئیں۔ جب فارغ ہو کر واپس آئی، آپ نے ہودج میں بیٹھنا تھا کہ جس کو سواری کے اوپر رکھا جاتا تھا۔ اتنے میں حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ میں نے گلے میں ہار پہنا تھا وہ کہیں ٹوٹ گیا ہے۔ سوچا کہ ابھی جانے میں وقت لگے گا، اس لیے ہار جا کر تلاش کر لیتی ہوں۔ آپ ہار تلاش کرنے کے لیے اسی کھیت میں چلی گئیں۔ پیچھے صحابہ کرام نے سوچا کہ حضرت عائشہ تو واپس آ ہی گئی تھیں، لہذا ہودج میں بیٹھ گئی ہوں گی، اس لیے ہودج کو 4-5 آدمیوں نے اکٹھا کر کے اونٹ پر سوار کر دیا۔ حضرت عائشہ عمر میں کم تھیں اور وزن میں بھی کم تھیں، اس لیے ہودج کو اٹھاتے ہوئے صحابہ کرام کو پتہ نہیں چلا کہ آپ اندر بیٹھی ہیں یا نہیں۔ اب قافلے کے لوگ چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آئی تو دیکھا کہ وہ جگہ تو خالی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہوئی، لیکن دوسری طرف آپ کو اطمینان بھی تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ میں چھوٹ گئی ہوں تو کسی نہ کسی کو میرے پاس بھیجیں گے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہا وہیں بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو نیند آ گئی اور آپ وہیں لیٹ گئیں اور اپنے اوپر چادر اوڑھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب کہیں بھی سفر کرتے تو رات گزارنے کے بعد ایک صحابی کو وہ واپس بھیج دیتے اسی جگہ، تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کوئی سامان رہ تو نہیں گئی۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدر صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام پر لگایا تھا۔ جب حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر پہنچے تو کسی کو لیٹا ہوا پایا۔ آپ قریب آئے تو پہچان لیا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز میں کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابی کی آواز سن کر حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی، آپ نے چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا۔ ان صحابی نے اونٹ بٹھایا تو آپ اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ جب قافلے کے پاس پہنچے تو قافلے میں موجود منافق لوگوں نے کہا کہ اس میں کچھ نہ کچھ بات تو ہوگی۔ منافق پہلے سے ہی ایسے موقع تلاش کر رہے تھے جس سے مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکیں۔ منافق کہنے لگے، نعوذ باللہ، حضرت عائشہ کے ساتھ صحابی نے وقت گزارا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا صدمہ لگا کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگائی ہے، لیکن دھیرے دھیرے یہ بات لوگوں میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے واپس گھر آئیں تو ایک مہینہ بیمار رہی اور کمزور ہو گئی۔ جب حضرت عائشہ کو یہ تمام باتوں کے بارے میں علم ہوا تو آپ گھر آئی اور نبی کریم کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا لیکن چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی مگر آپ نے نگاہیں دوسری طرف پھیر لیں۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت غم کا بوجھ ہے، اس لیے حضرت عائشہ نے سوچا کہ میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ حالات کا صحیح پتہ چل سکے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا، ہاں چلی جاؤ۔ جب میں اپنے گھر پہنچی تو دیکھا کہ میری امی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میں نے پوچھا، امی آپ کو کیا ہوا ہے؟
کیوں آپ پریشان ہیں؟ میری امی نے جواب نہیں دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پر بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن ہر آیت پر ان کا آنکھوں سے آنسو ٹپک رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ جو میری زندگی کے رکھوالے ہیں یعنی میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں۔ یہاں سارا ماحول ہی غم کا ہے۔ حضرت عائشہ نے مصلی بچھا کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کی۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک مشاورت قائم کی کہ جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام اور حضرت ابوبکر صدیق بھی شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم مجھے اس معاملے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت و شرافت بخشی ہے کہ آپ پر گندی مکھی بھی بیٹھنے نہیں دیتا، تو آپ کا جیون ساتھی ایسے کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے تو یہ بات بالکل جھوٹ لگتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ اے عثمان، تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت عثمان نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کو آپ سے اتنا پیار ہے کہ آپ پر بادل سایہ کیے رہتا ہے تاکہ کسی کا قدم آپ کے سائے پر نہ پڑے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کی پاکیزہ بیوی پر قابو حاصل ہو جائے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، تم کیا کہتے ہو اس معاملے میں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بھی بالکل اسی طرح تھا جس طرح حضرت عثمان اور حضرت عمر کے جوابات تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کی طبیعت بہت غم زدہ ہے، آپ چاہیں تو عائشہ کو طلاق دے دیں، آپ کے لیے کون سی بیویوں کی کمی ہے؟ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ فرمائیں کہ حضرت عائشہ سے آپ نے خود اپنی مرضی سے شادی کیا تھا یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی انگلی مبارکہ اشارہ کیا تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، اور ان منافقوں کو بھی میری تلوار ہوگی اور منافقوں کی گردنیں ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی پسند کی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے غصے کو دل سے ٹھنڈا کیا۔ حضرت عمر کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا اور آپ کچھ دیر بعد مجلس سے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے تاکہ حضرت عائشہ سے بات تو کر سکے۔ تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کا دروازہ کھٹکایا۔ حضرت عائشہ کی والدہ باہر نکلیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کہاں ہے؟ تو حضرت عائشہ کی والدہ نے اشارہ کیا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ سجدے میں رو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے خوش ہوئے اور حضرت عائشہ کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ ناظرین، حضرت عائشہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساری زندگی ایک بات کی شکایت رہی، کیونکہ جب حضور نے تمام صحابہ کرام کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو اکٹھا کر کے مشورہ کیا تھا تو سب نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، لیکن حضرت علی نے بھی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ اس کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کو عائشہ پر شک ہے تو اسے طلاق دے دیں اور کسی دوسری عورت سے شادی کر لیں۔ تو یہ بات حضرت عائشہ تک پہنچی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے طلاق دینے کا مشورہ دیا، تو پھر حضرت عائشہ اتنی غصے میں ہو گئی کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی بھی بات نہیں کی۔